लोक सत्ता पार्टी कारकुनान ने हफ्ते की शब लकड़ी के पुल पर वाक़े जब्बार ट्रेवल्स के रूबरू एक एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए बस सानिहे के महलूकीन के रिश्तेदारों को फौरी मुआवजा अदा करने का मुतालबा किया है। इस दौरान लोक सत्ता पार्टी के सदर जयप्रकाश नारायण ने बस सानिहा महलूकीन के रिश्तेदारों के साथ महकमा ट्रांसपोर्ट और रियासती हुकूमत की बेहिसी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और इंतबाह दिया कि अगर हुकूमत मुतासरीन को मुआवजा अदा करने से कासिर रहती है तो मज़कूरा ट्रैवल्स की बसों को निशाना बनाया जाएगा। बादशाह पुलिस ने बरहम एहतजाजियों को गिरफ्तार करके सैफाबाद पुलिस स्टेशन को मुंतकिल कर दिया। वाज़ह रहे कि ज़िला महबूब नगर में जब्बार ट्रैवल्स की बस में पेश आई मुहिब आतिशबाजी वाक़े में 44 मुसाफिरीन जिंदा झुलस कर हलाक हो गए थे। సమస్య గురించి తెలుసుకుందాం రావడం కూడా తప్పేనా? కారణం అక్కర్లేదా? తెలిసినా లీగల్ అసిస్టెంట్ తీసుకోవచ్చా? కారణం చెప్పండి ఎందుకు అరెస్ట్ చేస్తారు? కనీసం డిస్టర్బ్ లేదు. కారణం కూడా అక్కర్లేదా? చూపించండి. కారణం కూడా అక్కర్లేదా? మేము ప్రివెంటివ్ గా ఏం చేసాం? ప్రవర్తించాం కాదండి. సమస్యలు సృష్టించాలి అన్యాయం. कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी की करीबी मददगार और गुजरात की रियासती वजीर आनंदी पटेल के शौहर की आम आदमी पार्टी में शमूलियत पर तनकीद की है। गुजरात पार्टी ने कहा कि जब मोदी के वज़रा के अरकान ख़ानदान ही उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई उन पर कैसे भरोसा कर सकता है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी शकील अहमद ने ट्विटर पर कहा कि वाजपेयी और अडवाणी के खिलाफ मुतादिद मरतबा शिकायतें करने वाले मुफ्तलाल पटेल आम आदमी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। वो मोदी हुकूमत की सीनियर वजीर आनंदी बेन पटेल के शौहर है और गुज़िश्ता 20 साल से अलहदा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इतलात के मुताबिक पीर के दिन मुफ्तलाल पटेल आप में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि क़ब्ल अज़ीं बीजेपी रुकन असम्बली कानू कलसारिया ने भी 1 जनवरी को आम आदमी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। भारतीय जनता पार्टी के वो समर्थक रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के समर्थक रहे हैं। चुनाव में उन्होंने चंदा दिया है भारतीय जनता पार्टी को, तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी का अंग होने के नाते वो कांग्रेस पे आक्रमण करते हैं। तो ये स्वाभाविक बात है कि जो आदमी किसी राजनीतिक पार्टी का घोषित अघोषित एक तरह से सदस्य है, समर्थक है, तो वो अगर विरोधी राजनीतिक दल पे आक्रमण करता है तो कोई ये नहीं है। लेकिन ये आश्चर्य है, लग रहा है कि परिस्थिति उनको समझ में आ गई है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं हैं, तो वो अपना दूसरा राग अलापना शुरू कर दिया है। हो सकता है, मुझको लगता है कि बाबा रामदेव ने परख लिया हो कि हमारे लाख कुछ करने के बाद भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होने वाले हैं, इसलिए दूसरी जगह का रास्ता शायद वो तलाशने में लगे। जिला अनंतपुर में पुलिस ने एक मौसूला इत्तला पर कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी सुर्ख संदल की लकड़ी का रैकेट बेनकाब किया, जबकि उनकी मुंतकली में मुलविस 2 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक जिला अनंतपुर के हिंदूपुर में गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान 1 करोड़ रुपए मालियती सुर्ख संदल की लकड़ी की मुंतकली का पता लगाया गया है, जबकि उनकी मुंतकली में मुलविस 2 अफराद बशमूल लॉरी ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया। ताहम पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। गौरतलब है कि रियासत आंध्र प्रदेश में आए दिन सुर्ख संदल की लकड़ी की गैर कानूनी मुंतकली के वाक़यात में इजाफा देखा जा रहा है। हत्ता कि वक्तन फ़ौक़तन स्मगलर्स और महकमे जंगलात के अहदेदारों के दरमियान तसादुम के वाक़यात भी पेश आ चुके हैं। एजाजी सदर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी विजय लक्ष्मी ने मरकज की यूपीए हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि मरकजी यूपीए हुकूमत 20 करोड़ आबादी रखने वाली रियासत उत्तर प्रदेश को तकसीम करने के बजाय रियासत आंध्र प्रदेश को क्यों तकसीम कर रही है, जबकि सीमा आंध्रा और तेलंगाना के अवाम गुज़िश्ता 60 साल से आंध्र प्रदेश में मिलजुल कर भाई भाई की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। मीडिया पॉइंट पर बात करते हुए विजय अम्मा ने बताया कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के वफ्द ने
اسپیکر اسمبلی این منوہر سے ملاقات کرتے ہوئے اسمبلی میں ریاست کو متحد رکھنے کی تائید میں قرارداد منظور کرانے کی درخواست کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آندھرا پردیش کی تقسیم کے لیے مرکزی حکومت نے جو مسودہ روانہ کیا ہے وہ ریاست کے عوام کو منظور نہیں ہے۔ علاوہ ازیں انہوں نے کہا کہ ریاست کی تقسیم کے بعد سیما آندھرا کے نوجوانوں کو شہر حیدرآباد میں واقع کارپوریٹ اور صنعتی اداروں میں روزگار کے حصول کے لیے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مرکزی وزیر اقلیتی امور کے رحمان خان نے کہا ہے کہ اردو زبان کے فروغ کی راہ ہموار کرنے اور مسلمانوں کے لیے ابتدائی تعلیم اردو میں دیے جانے کے لیے مہم چلانے کی ضرورت ہے۔ مالیگاؤں ٹاؤن میں 10 روزہ 14ویں اردو فیسٹیول کا افتتاح کرتے ہوئے کے رحمان خان نے کہا کہ اردو کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم خود انصاف کے تقاضوں سے کام لیں اور تجزیہ کریں کہ ہم نے اس سلسلے میں کیا کام کیا ہے۔ ہم کو اپنا جائزہ لے کر محاسبہ کرنا ہوگا اور خامیوں کوتاہیوں کو دور کرنا چاہیے۔ دستور کے تحت اردو کی ترقی کے مواقع ہے اور ہم اس طرف خاطر خواہ توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ ملک میں اردو ذریعہ تعلیم کے اسکولوں کی حالت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کے رحمان خان نے غیر سرکاری تنظیموں اور دانشوروں پر زور دیا کہ وہ اس سلسلے میں پیش رفت کرے اور اردو ذریعہ تعلیم کے اسکولوں کی حالت کو بہتر بنائے اور اس طرح کے اسکولوں کی تعداد میں اضافہ کرے۔ چیف منسٹر دہلی اروند کیجریوال نے کہا کہ وہ سال 2014 لوک سبھا انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے لیکن پارٹی کے لیے انتخابی مہم ضرور چلائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ قومی سیاست کو شخصیت پر مبنی سیاست نہیں بنایا جانا چاہیے، وہ زیادہ اہم نہیں ہے۔ نریندر مودی اور راہل گاندھی بھی زیادہ اہم نہیں ہیں۔ واضح رہے کہ عام آدمی پارٹی کا دعویٰ ہے کہ ملک میں عام آدمی کو بری طرح نظر انداز کیا جا رہا ہے اور اب یہ پارٹی سال 2014 لوک سبھا انتخابات کی تیاریوں میں جٹ گئی ہے۔ دیش کی راجنیتی یہ نہیں ہے۔ اروند کیجریوال بھی امپورٹنٹ نہیں ہے، مودی جی بھی امپورٹنٹ نہیں ہے، راہل جی بھی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ دیش کی راجنیتی بیسیکلی بھرشٹاچار اور مہنگائی کے خلاف ہے۔ اس دیش کی جنتا پس چکی ہے بری طرح سے۔ چیف منسٹر بہار نتیش کمار نے انگریزی کے متبادل کے طور پر ہندی اور اردو جیسی دیسی زبانوں کے فروغ کی وکالت کی۔ انہوں نے کہا کہ ملک یا ریاست دیسی زبانوں کے استعمال کے ذریعے بھی ترقی کر سکتے ہیں۔ نتیش کمار نے 2 روزہ جشن اردو پروگرام میں افتتاحی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک وہم ہے کہ رابطے کے لیے انگریزی زبان ضروری ہے کیونکہ انتخابی مہم اور تجارت سے متعلق کاموں کے لیے دیسی زبانوں کو کامیابی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں نتیش کمار نے کہا کہ چین، جاپان اور فرانس وغیرہ ایسے ممالک ہیں جنہوں نے گھریلو زبان کے استعمال کے ذریعے ہی معاشی ترقی حاصل کی ہے اور ان میں سے بعض ممالک ایسے ہیں جو ٹیکنالوجی میں بلندیوں پر پہنچ چکے ہیں۔ بنگلہ دیش میں اتوار کو منعقد شدنی انتخابات سے قبل بڑے پیمانے پر تشدد رونما ہوا جس میں تقریباً 100 مراکز رائے دہی کو نذر آتش کر دیا گیا جبکہ تشدد میں 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ اہم اپوزیشن جماعت بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی BNP چونکہ انتخابات کا بائیکاٹ کر رہی ہے اس لیے حکمران عوامی لیگ کی انتخابات میں کامیابی بظاہر یقینی ہے، تاہم BNP کی جانب سے ہفتے کی صبح 48 گھنٹے بند کے اعلان کا خاطر خواہ اثر دیکھنے میں آیا جبکہ ملک بھر میں تشدد کی لہر دیکھی گئی۔ ذرائع کے مطابق انتخابی عمل سے عوام کو دور رکھنے مراکز رائے دہی پر مزید تشدد کے اندیشے پائے جاتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے رائے دہندوں کو SMS کے ذریعے سیکیورٹی کا یقین دلایا ہے اور انہیں ووٹ ڈالنے گھروں سے باہر آنے کی اپیل کی ہے۔ انتخابات کے دوران امن و سلامتی کو یقینی بنانے 26 دسمبر سے ہی ملک کے تقریباً تمام اہم حصوں میں فوج تعینات کر دی گئی ہے۔ BNP کی شرکت کے بغیر 300 پارلیمانی حلقوں میں سے صرف 146 حلقوں میں انتخابی مقابلہ ہو رہا ہے۔ خالدہ ضیاء نے کہا کہ وہ ہم وطنوں سے اپیل کرتی ہے کہ وہ 5 جنوری کے انتخاب کے نام پر شرمناک ڈرامے کا مکمل بائیکاٹ کرے۔ بیڈمنٹن ایسوسی ایشن آف انڈیا نے جوالا گٹا پر عائد کیے گئے تمام الزامات سے دستبرداری اختیار کر لی جو کہ ہندوستانی بیڈمنٹن شائقین کے لیے اطمینان بخش بات ثابت ہوئی ہے۔
جس کے بعد ڈبلز کی ماہر کھلاڑی نے 7 جنوری سے سیول میں ہونے والے کوریا اوپن سپر سیریز کے لیے ہندوستان کی نمائندگی کے لیے تیاری شروع کر دی۔ جوالا اور BAI کے درمیان تنازع اس وقت ختم ہو گیا جب گزشتہ ہفتے یہاں 78ویں سینئر نیشنل چیمپئن شپ کے بعد جوالا نے صدر BAI اکھلیش داس گپتا سے ملاقات کی۔ کامن ویلتھ گیمز میں گولڈ میڈل یافتہ جوالا نے خبر رساں ادارے کو بتایا کہ BAI نے ان پر عائد کیے گئے الزامات سے انہیں آزاد کر دیا ہے۔ اس فیصلے پر وہ بہت خوش ہے، اب وہ اپنے ملک کی نمائندگی کر سکتی ہے۔ جوالا کی کوریا اوپن میں ڈبلز پارٹنر اشونی پوپنا ہوگی۔ جوالا گٹا نے گزشتہ ہفتے اپنے بہتر مظاہرے کے ساتھ پیٹرولیم اسپورٹس پروموشن بورڈ کو لگاتار 15ویں سال قومی چیمپئن شپ جیتنے میں مدد دی۔ واضح رہے کہ جوالا گٹا نے گزشتہ ہفتے اپنے بہتر مظاہرے کے ساتھ پیٹرولیم اسپورٹس پروموشن بورڈ کو لگاتار 15ویں سال قومی چیمپئن شپ جیتنے میں مدد دی تھی۔ جوالا اور اشونی نے پراندھیا گھاٹ سے اور سکی ریڈی کو ڈبلز فائنل میں 16-21، 17-21 سے ہرایا۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ بلدی انتخابی مہم کے موقع پر مجلسی فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کی اورنگ آباد میں داخلے پر پابندی، پولیس کی جانب سے نوٹس کی اجرائی۔ ضلع اننت پور میں غیر قانونی سرخ صندل کی منتقلی کر ریکٹ بے نقاب 2 افراد گرفتار۔ جبار ٹریولز کے روبرو لوک ستا پارٹی کارکنان کا احتجاج، مہلوکین کے رشتہ داروں کے ساتھ فوری انصاف کرنے کا کیا مطالبہ۔ گوا کے دارالحکومت پاناجی میں ایک زیر تعمیر 5 منزلہ عمارت منہدم، 14 افراد ملبے میں دب کر ہلاک۔ اور بنگلہ دیش میں تشدد، درجنوں مراکز رائے دہی نظر آتش، حکمران جماعت کے لیڈر بشمول 6 افراد ہلاک۔ روبی چینل کے دوپہر خبرنامے میں فی الحال اتنا ہی۔ نوری کو اور روبی چینل کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ اگلے بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔